بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جنگ نیرواں اسلامی تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران 38 ہجری سن 658 عیسوی میں پیش آئی۔ اس جنگ میں حضرت علی کی عسکری حکمت عملی، ان کی لیڈرشپ اور دانشمندانہ فیصلے اپنی بہترین شکل میں نظر آتے ہیں۔ جنگ نیرواں ایک ایسے وقت میں پیش آئی جب خوارج نامی گروہ نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور اسلامی ریاست میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ یہاں اس جنگ کے پس منظر حضرت علی کی عسکری صلاحیتوں، ان کی حکمت عملی اور اس جنگ کے نتائج کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ خارج کا گروہ اس وقت وجود میں آیا جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین کے بعد مسئلہ حکمیت ثالثی ہوا۔ اس ثالثی میں بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور وہ ان سے اختلاف کرنے لگے۔ ان لوگوں نے نہ صرف حضرت علی کی قیادت سے انکار کیا بلکہ اسلامی ریاست میں فتنہ و فساد کا سبب بننے لگے۔ یہ گروہ اپنی علیحدہ نظریاتی شناخت کے ساتھ خارج کے نام سے معروف ہوا اور اپنی تلواروں کے ذریعے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنے لگا۔ خوارج نے نیرواں کے مقام پر اپنی مستقل قیامگاہ بنا لی اور وہاں سے اسلامی ریاست میں بغاوت، ظلم اور بے گناہوں کو قتل شروع کر دیا۔ حضرت علی نے اس بغاوت کو ختم کرنے اور امن و امان کو بحال کرنے کے لیے اس گروہ کے خلاف اقدام کیا۔ حضرت علی علیہ السلام اسلامی تاریخ میں ایک عظیم اور ماہر جرنیل مانے جاتے ہیں۔ ان کی عسکری صلاحیتیں اور جنگی حکمت عملیاں بے مثال ہیں، اور جنگ نیرواں میں یہ تمام صلاحیتیں اپنی بہترین شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے جنگ شروع کرنے سے پہلے خارج کو مذاکرات اور مفاہمت کی دعوت دی۔ حضرت علی کی یہ حکمت عملی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جنگ کو آخری حل سمجھتے تھے اور خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خارج کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا راستہ غلط ہے اور وہ اسلامی اصولوں سے ہٹ کر فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں۔ حضرت علی کی یہ حکمت عملی ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک محب امن رہنما تھے جو بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ جنگ نیرواں میں حضرت علی نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو مرتب انداز میں ترتیب دیا تاکہ ہر دستہ مخصوص حملے کی ذمہ داری سنبھالے اور ایک ہی وقت میں مختلف محاذوں پر دشمن کا سامنا کر سکے۔ اس حکمت عملی نے خارج کو ایک بڑے محاذ پر مقابلے میں الجھا دیا اور انہیں ایک منظم اور مربوط حملے کے ذریعے شکست دینے میں مدد دی۔ حضرت علی نے خارج کی نفسیات اور ان کی عسکری کمزوریوں کا صحیح اندازہ لگا کر اپنی حکمت عملی ترتیب دی۔ خارج کی تنظیم میں اتحاد اور قیادت کی کمی تھی جس کا حضرت علی نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت علی نے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے اور ان کے کمزور حصوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ان کی ایک اہم عسکری صلاحیت تھی کہ وہ اپنے دشمن کو اس کی کمزوریوں کے مطابق شکست دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت علی نے اس جنگ کو مختصر دورانیوں میں انجام دیا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ خوارج کو اپنی صفوں کو منظم کرنے اور واپس حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ جنگ کا اختتام مختصر مدت میں ہوا اور خوارج کو مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علی نہ صرف جنگی حکمت عملیوں کے ماہر تھے بلکہ ایک بہترین لیڈر بھی تھے۔ ان کی قیادت میں ان کے ساتھی ان پر مکمل اعتماد رکھتے تھے اور ان کے فیصلوں کو بلا چوں و چراغ قبول کرتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اپنے مقصد کی اہمیت سے آگاہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے لشکر نے جانفشانی سے جنگ میں حصہ لیا۔ حضرت علی کی جنگی حکمت عملیوں میں ان کی بصیرت اور تجربہ نمایاں تھا۔ نیرواں کے میدان میں حضرت علی نے خارج کی تعداد اور ان کے جوش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے حربے استعمال کیے جو خارج کے جوش کو ماند کر دیتے۔ حضرت علی نے خارج کو غیر متوقع حملے سے حیران کیا اور ان کے لیڈروں کو ہدف بنایا تاکہ ان کی تنظیم اور نظم و ضبط کو توڑ دیا جائے۔ خارج کی شکست کے کئی اسباب تھے جس میں حضرت علی کی عسکری حکمت عملی سب سے اہم تھی۔ ان کے علاوہ خارج کی تنظیم میں اتحاد کی کمی اور ان کا بے نظم و ضبط ہونا بھی ان کی شخصیت کا باعث بنا۔ ان کے علاوہ خارج کی تنظیم میں اتحاد کی کمی
اور ان کا بے نظم و ضبط ہونا بھی ان کی شکست کا باعث بنا۔ حضرت علی کی جنگی صلاحیتیں اور ان کی قیادت کے انداز اسلامی تاریخ کے لیے ایک بہترین مثال ہیں۔ ان کی عسکری حکمت عملیاں اور ان کا حوصلہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ جنگ نیرواں حضرت علی کی ان صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ تھا جو انہوں نے اسلامی تاریخ میں منفرد مقام عطا کرتی ہیں۔ حضرت علی نے ثابت کیا کہ ایک حقیقی لیڈر صرف جنگی صلاحیتوں میں ہی نہیں بلکہ انسانی اقدار اور امن کے فروغ میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ جنگ نیرواں کے بعد خارج کا خطرہ وقتی طور پر ختم ہو گیا اور اسلامی ریاست میں امن و امان بحال ہوا۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ حضرت علی نہ صرف ایک کامیاب جرنیل تھے بلکہ اسلامی ریاست کے حقیقی رہنما بھی تھے جو انصاف، امن اور اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرتے تھے۔ معزز سامعین، جنگ نیرواں اسلامی تاریخ میں حضرت علی کی حکمت عملیوں اور ان کی بصیرت اور عسکری صلاحیتوں کا عظیم نمونہ ہے۔ حضرت علی کی یہ جنگی حکمت عملیاں اسلامی عسکری تاریخ کا ایک درخشاں باب ہیں جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔